بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلعم بن باعورہ، یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا، اور اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ یہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، اور بہت ہی مستجاب الدعوات تھا کہ اس کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھیں۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ مشہور یہ ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دعوتیں 12,000 تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعم بن باعورہ کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بددعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ آپ چونکہ مستجاب الدعوات ہیں، اس لیے آپ کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ یہ سن کر بلعم بن باعورہ کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے، ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بددعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس قوم نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اس طرح اصرار کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل جائے تو بددعا کر دوں گا۔ مگر استخارے کے بعد جب اس کو بددعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بددعا کروں گا تو میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے بہت سے گراں قدر ہدیہ اور تحائف اس کی خدمت میں پیش کر کے بے پناہ اصرار کیا، یہاں تک کہ بلعم بن باعورہ پر لالچ کا بھوت سوار ہو گیا، اور وہ مال کے جال میں پھنس گیا اور اپنی گدھی پر سوار ہو کر بددعا کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کی گدھی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ گدھی کو اللہ تعالیٰ نے گویائی کی طاقت عطا فرمائی، اور اس نے کہا، افسوس اے بلعم بن باعورہ، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعم، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بددعا کرے گا؟ گدھی کی تقریر سن کر بھی بلعم بن باعورہ واپس نہیں ہوا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھا، اور مال و دولت کے لالچ میں اس نے بددعا شروع کر دی۔ لیکن خدا کی شان کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بددعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلعم، تم تو الٹی بددعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا، اے میری قوم، میں کیا کروں؟ میں بولتا کچھ ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ پھر اچانک اس پر یہ غضب الہی نازل ہو گیا کہ ناگہان اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلعم بن باعورہ نے اپنی قوم سے کہا کہ میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو گئیں، میرا ایمان جاتا رہا، اور میں قہر قہار و غضب و جبار میں گرفتار ہو گیا۔ اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی، مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک ایسی چال بتاتا ہوں، تم لوگ ایسا کرو تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو۔
اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بلعم بن باورا کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا اور بہت سی خوبصورت دوشیزاؤں کو بناؤ سنگھار کرا کر بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیجا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا اور اس کو اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گیا اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس رئیس پر غلبہ شہوت کا ایسا بھوت سوار ہو گیا تھا کہ وہ اپنے نبی کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور زناکاری میں مشغول ہو گیا۔ اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکروں میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام و نامراد واپس چلا گیا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت ہی صدمہ گزرا۔ بلعم بن باورا پہاڑوں سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، اے محبوب، انہیں بلعم کے احوال سناؤ، جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان آیتوں سے صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہ ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو آیتوں کے سبب اوپر اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ کر رہ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہو گیا۔ تو اس کا حال کتے کی طرح ہے کہ تو اس پر حملہ کرے جب بھی وہ زبان نکالے اور چھوڑ دے جب بھی زبان نکالے۔ یہی حال ہے ان لوگوں کا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اے محبوب، آپ لوگوں کو نصیحت سناتے رہیے تاکہ لوگ دھیان رکھیں۔ بلعم باورا کیوں ذلیل ہوا؟ روایت ہے کہ بعض انبیاء کرام نے خدا تعالی سے دریافت فرمایا کہ تو نے بلعم باورا کو اتنی کرامتیں عطا فرما کر پھر اس کو کیوں اس قدر ذلت میں گرا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے میری نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کیا، اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہان میں اس طرح ذلیل و خوار اور خائب و خاسر نہ کرتا۔ درس ہدایت، اس سرگزشت سے چند اسباق ہدایت ملتے ہیں۔ نمبر 1، اس سے ان عالموں اور لیڈروں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو مالدار ہوں یا حکومتوں سے رقم لے کر خلاف شریعت باتیں کرتے ہیں اور جان بوجھ کر اپنے دین و ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ دیکھ لو بلعم باورا کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے اور صرف اس لیے کہ وہ مال و دولت کے لالچ میں گرفتار ہو گیا اور دانستہ اللہ کے نبی پر بددعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا، تو اس کا اس پر یہ وبال پڑا کہ دنیا و آخرت میں ملعون ہو کر اس طرح مردود ہو گیا اور آخرت میں جہنم کی بھڑکتی آگ اور شعلہ بار کا آگ کا ایندھن بن گیا۔ لہٰذا ہر مسلمان خصوصاً علماء مشائخ کو مال و دولت کے حرص میں اور لالچ کے جال سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے اور ہرگز کبھی بھی مال کی طمع میں دین کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے، ورنہ خوب سمجھ لو کہ قہر الہی کی تلوار لٹک رہی ہے۔ اس سانحے سے عام مسلمان بھی یہ سبق سیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جس میں ملائکہ اور مومنین تھے، ظاہر ہے کہ اس لشکر کے ناکام ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہ ایسا روحانی اور ملکوتی لشکر تھا کہ ان کے گھوڑوں کی ٹاپ سے پہاڑ لرزہ براندام ہو جاتے، مگر صرف ایک بدنصیب کے گناہ کے سبب ایسی نحوست پھیلی کہ ملائکہ لشکر سے الگ ہو گئے اور طاعون کے عذاب نے پورے لشکر میں ایسی ابتری پیدا کر دی کہ پورا لشکر بکھر گیا اور یہ فوج ظفر موج ناکام
نامراد ہو کر پسپا ہو گئی. اس لیے مسلمانوں کو لازم ہے کہ اگر وہ کفار کے مقابلے میں مظفر و منصور اور فتح یاب ہونا چاہتے ہیں تو ہر وقت گناہوں اور بدکاریوں کی نحوست سے بچتے رہیں، ورنہ فرشتوں کی مدد ختم ہو جائے گی اور مسلمانوں کا رعب کفار کے دلوں سے نکل جائے گا اور مسلمانوں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا.